السلام علیکم ایوری ون۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے بک کے حوالے سے، جو میں نے بک پڑھی ہے تھوڑی بہت ہی پڑھی ہے، اس میں کیرولائن فرینکل کی ہے جو برٹش رائٹر بھی ہے اور ہسٹورین بھی ہے۔ اس میں جو میرا ٹاپک میں نے چوز کیا تھا وہ ہے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں۔ اس میں عثمان کا ایک خواب ہے، بیسیکلی اس خواب کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ تو شروعات ایسے ہوتی ہے کہ عثمان ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک رات گزارتا ہے ایک نیک شخص کے گھر میں جس کا نام شیخ ادبالی ہوتا ہے۔ عثمان اس کے گھر میں رکتا ہے۔ وہ عثمان کا اسلامک حساب سے اسلامی کتابوں کے حساب سے وہ اس کا استاد بھی ہوتا ہے۔ چونکہ عثمان ایک سردار کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ عثمان جو ہے وہ شیخ ادبالی کے گھر میں سو رہا ہوتا ہے تو رات کو اس کے خواب آتا ہے عثمان کو کہ ایک چاند نمودار ہوتا ہے اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان کے سینے سے واپسی ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ عثمان تو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جب فوراً نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ صبح جب وہ اپنے استاد سے ملتا ہے شیخ ادبالی سے تو وہ شیخ ادبالی کو اپنا خواب سناتا ہے۔ تو شیخ ادبالی جو ہے وہ صوفیاء بھی ہوتے ہیں، شیخ بھی ہیں، تو وہ ان کو اس خواب کے بارے میں بتانے کے بعد عثمان کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ مقرر کر لیا ہے، دنیا کے اندر تمہیں بادشاہت ملے گی اور تمہاری آل اولاد کو بھی بادشاہت نصیب ہوگی۔ اور میری جو بیٹی ہے بالا خاتون، اس کا نام ہوتا ہے بالا خاتون کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تمہاری بیوی بنے گی۔ کہانی لیکن جو تاریخ دان ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس خواب کو، کیونکہ لکھا جاتا ہے عثمان کے مرنے کے بعد تقریباً 100 سال بعد یا 150 سال بعد لکھا جاتا ہے اس خواب کو، تو اس پہ جو ہے جو برٹش ہیں، جو برٹش ہسٹورین ہیں وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ اس چیز کو حقیقت نہیں مانتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور عثمان کے 150 سال مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن کچھ جو ہیں ہسٹورین جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ اس ٹائم کوئی لکھتا نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا، لیکن اس ٹائم موسٹلی بر صغیر کے اندر بھی کہیں بھی جو لکھا جاتا تھا یا تاریخ بتائی جاتی تھی وہ زبانی بتائی جاتی تھی، ایز اے سٹوری سنائی جاتی تھی وہ، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کہانیوں کے طور پہ سنائی جاتی تھی یہ عثمان کا جو خواب ہے۔ اس میں ایک اور شخص ہے جس کا کردار ہے بہت فیمس بھی ہے، اس کی سیریز بھی آئی تھی ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر، ہم نے دیکھی بھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی آپ میں سے۔ ارطغرل غازی جو ہوتا ہے وہ عثمان کا والد ہوتا ہے، وہ بھی ایز اے جنگجو ہوتا ہے، قبیلے کا سردار بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، اصل جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اناتولیہ میں رہتے ہیں، تو اناتولیہ میں اور بھی بہت سے ترک قبائل بھی آباد ہوتے ہیں، تو اس میں برٹش بھی، رومن امپائر بھی، بہت سی امپائر ایسی ہیں جو اس ٹائم پہ رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی سمپل وے میں کہہ لیں تو عیسائی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یہودی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں عثمان اتنا فیمس نہیں ہوتا، تو ایک دن 1301 جو تاریخ بتا رہی ہے اس میں عثمان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ حملہ کرتا ہے ان کے اپنے مخالف جو ہیں یا غیر مسلم جو ہیں، غیر مذہب جو ہیں ان پہ، اور پھر جو ہے وہ بازنطینی ہوتے ہیں اصل میں جن کے ساتھ عثمان کی لڑائی ہوتی ہے، اور عثمان ان کو، وہ پاور میں ہوتے ہیں بازنطینی، لیکن عثمان ان پہ حملہ کرتا ہے اور ان کو شکست دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے عثمان فیمس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ بازنطینی جو رائٹر ہیں یا تاریخ دان جیسے بھی ہیں وہ لکھتے ہیں عثمان کے بارے میں، پہلی لڑائی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے،
تو بازنطینی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو پہلی لڑائی ہوئی تھی ہماری اس میں یہ ڈریم کے بارے میں تو خیر انہوں نے اتنا نہیں ایکسیپٹ کیا، لیکن اس لڑائی کے بارے میں، لائک عثمان کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں یا ان کے قبیلے کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں، اور عثمان وہیں سے فیمس ہوا تھا۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے کہانی کو میں یہیں پہ روکنا چاہوں گا۔ جو میں نے